اور اپنے خاوند کی اطاعت کریں گی۔ اب خاوند کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو دل سے تیار کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے، مگر کیا اللہ کے لیے ہم یہ تواضع اختیار نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اسی میں ہمیں اپنے نفس کو پامال کرنا ہے۔ دیکھیے، مردوں کو تو سلوک طے کروایا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کے مجاہدے کروائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اذکار کروا کے اللہ تعالیٰ نے عورت کو سلوک مرد کی یعنی خاوند کی اطاعت کرنے کے اندر طے کروا دیا۔ اسی لیے عورت کو دو پیر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیر بیعت، جس سے عورت بیعت کرتی ہے، یہ سنت عمل ہے، وہ پیر ہوتا ہے۔ اس کی ہر بات چونکہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے لہذا ماننی ضروری ہوتی ہے۔ اور ایک پیر بیعت ہوتا ہے، عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں، تو گھر کا پیر خاوند ہوتا ہے۔ لہذا عورت یہ سمجھے کہ میرے دو پیر ہیں، ایک پیر بیعت وہ جو معمولات بتائیں گے میں وہ بھی کروں گی، اور ایک میرا پیر بیت ہے یعنی میرا گھر کا پیر، میرا خاوند ہے، جو اس نے کہنا ہے بس میں نے اس کی بات ماننی ہے اور میں نے اس کے کام کرنے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اور آج تو فرما برداری کروانے کے چکر میں ہوتی ہے۔ چنانچہ شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت صاحب کوئی ایسا عمل بتا دو کہ خاوند میری سننے لگ جائے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری مٹھی میں آ جائے۔ اب خاوند کو مٹھی میں کرنے کے لیے ہر وقت سوچ بچار کرتی رہتی ہے۔ ہاں، خاوند کو مٹھی میں کرنے کا آسان طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ تم اپنے خاوند کی بادی بن جاؤ، خاوند تمہارا غلام بن جائے گا۔ تم اپنے خاوند کی بادی بن جاؤ گی، خاوند محبت کی وجہ سے تمہارا غلام بن جائے گا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں خاوند کو مٹھی میں کرنے کا۔ یاد رکھنا، آپ کی عقل مندی سے، آپ کے زور بیان سے اور آپ کی دولت سے خاوند ڈر تو سکتا ہے لیکن آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر سن لیجئے، آپ کی بولنے کی طاقت بہت ہے، دلیلیں بہت ہے، آپ بڑی مضبوط بات کرتی ہے، بڑی معاملہ فہم ہے۔ ان ساری باتوں سے آپ کا خاوند آپ سے ڈر تو سکتا ہے، آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کرنے کے انداز کچھ اور ہے۔ جب کوئی عورت خاوند کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دیتی ہے، اپنے آپ کو بچھا دیتی ہے، تو یہ وہ عمل ہے کہ جو خاوند کے دل کو جیت لیا کرتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ بات کہی، جو اپنے خاوند کی اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو یہ تین باتیں اس عورت کو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے گی کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہوگا تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب اس حدیث پاک میں تو ایک ہی بات بتا دی گئی کہ اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، یہ نہ ہو کہ ایسی حالت بنا دے کہ خاوند کہے کہ جان چھوٹ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ جوانی میں تو بیویاں خاوندوں کی خدمت کر ہی لیتی ہے، اس لیے کہ اس میں خاوند کی ضرورت ان کو بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت بچوں کا بہانہ بنا کے عورتیں اپنے خاوندوں سے لاپرواہی کرتی ہیں، تو جو جنتی ہوں گی وہ اپنے بوڑھے خاوند کی بھی خدمت کریں گی۔ خدمت سے مراد فقط ایک ہی کام نہیں ہوتا، خدمت سے مراد اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے کاموں میں اس کا معاون بن جانا، اس کے کاموں کا انتظام کر دینا، اس کی خوشی کا خیال رکھنا،
اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرنا، یہ سب محبت کے اعمال، اس کی خدمت کہے جاتے ہیں۔